اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مولا علی کی شان میں آج ہماری 8ویں مجلس ہے اور 8ویں آیت لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آیت ہے جی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ سورۃ بینہ اور آیت نمبر 7 ہے۔ ترجمہ اس کا ہے جی، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ بہترین خلائق ہے۔ اور اگلا آیت جو ہے اس کی پروردگار کے ہاں ان کے لیے جزا ہے، اور ایسے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری، اور ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، خدا ان سے راضی ہے اور اس سے راضی ہے، اور یہ سب اس کے لیے ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ بے شک اگر غور سے دیکھا جائے تو اس آیت کا مفہوم کسی ایک یا چند اشخاص سے مخصوص نہیں، لیکن اسلامی روایتوں کے مطالعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ خیر البریہ اور اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہونے کے چند مصداق بتائے گئے ہیں۔ یعنی آیت کیا ہے جی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنۃ عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ اہل سنت کے مفسروں میں سے مشہور مفسر سیوطی اپنی تفسیر در منصور میں، اور ایک اور بزرگ حنفی عالم حاکم حسکانی اپنی مشہور اور معروف کتاب شہادت تنزیل میں بہت ساری روایات نقل کی ہیں، جن سے سمجھ میں آتا ہے کہ خیر البریہ کے مصداق کامل حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ کیا مطلب کہ خیر البریہ کے مصداق کامل حضرت علی علیہ السلام، یعنی یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے، ترجمے سے ہمیں اتنا نہیں سمجھ آتی، لیکن جب ہم احادیث کی طرف جاتے ہیں تو وہاں ہمیں معلوم ہوگا کہ خیر البریہ کون ہے۔ خیر البریہ کون ہے؟ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی راہ میں مصیبتیں جھیلیں، جانیں لٹائیں، علامہ سیوطی اپنی روایت کرتے ہیں ابن عساکر سے اور جابر بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھا، اتنے میں حضرت علی علیہ السلام ہماری طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ ان ھذا وشیۃ لهم الفائزون لهم الفائزون یوم القیامہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے جی، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ کو میری جان ہے، یہ شخص اور اس کے شیعہ قیامت میں کامیاب ہے۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں، یعنی وہ جابر ابن عبداللہ کی بات ہے کہ نازلت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ فکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اقبل علی علیہ السلام قالوا جا خیر البریہ۔ اسی وقت یہ نازل ہوئی ہے، اور اس وجہ سے جب بھی حضرت علی علیہ السلام آتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو اصحابہ کرام کہتے تھے کہ خیر البریہ آئے ہیں۔
علی علیہ السلام خیر البریہ ہیں. یعنی یہ سیوطی ہے. اہل سنت جماعت کے ایک اچھے عالم ہیں. ابن عساکر بھی اچھے ہیں. جابر ابن عبداللہ تو شکارہ، جابر ابن عبداللہ انصاری. اسی طریقے سے حاکم حسکانی اوپر والی حدیث کو ذکر کرنے کے بعد ابن عباس سے ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ علی سے فرماتے ہیں ہوا انت و شیعتوں کا تاتی انت و شیعتوں کا یوم القیامہ راضین مرضین و یاتی عدو کا غضبان مقمحین. تم اور تیرے شیعہ خیر البریہ ہیں، قیامت میں ایسے آؤ گے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے راضی ہوگا اور تم اللہ سے، لیکن تمہارا دشمن اس حال سے آئے گا کہ عذاب میں ہوگا. یعنی کس نے بیان کیا؟ حاکم حسکانی نے. کس سے روایت کیا؟ ابن عباس سے. ابن عباس ایک صحابی ہے، بہت نامور صحابی ہے. یہ ہماری 8ویں مجلس ہے. 8ویں آیت، مطلب آیت نمبر 8 نہیں، مطلب 8 قرآن مجید سے ہم نے آیات کا جو سلسلہ شروع کیا حضرت علی علیہ السلام کی شان میں. ہم 7 آیات کے تحت پہلے احادیث سے ثابت کر چکے ہیں، آیات سے ثابت کر چکے ہیں، تفاسیر سے ثابت کر چکے ہیں کہ وہ جو آیات ہے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اور اب یہ 8ویں آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بظاہر تو ایسے نظر آتا ہے. حضرت علی علیہ السلام کے ماننے والوں کو شیعہ پکارنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے، اور سب سے پہلے شیعہ جو پکارا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہے. لفظ شیعہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں اب جو شیعہ کی معنی ادھر ادھر کریں درست نہیں ہے، کیونکہ یہ شیعہ نے علی جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا نام ہے. اور اگر کوئی شخص اس نام کی توہین کرتا ہے تو در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. اور شیعہ سے بغض اور عداوت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں میں سے ایک صفت جو قرآن میں ذکر ہے کہ رسول پاک کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولتے ہیں. اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی اور اس کے ماننے والوں کو خیر البریہ کہا ہے تو ہمیں اس میں کیا پریشانی ہے؟ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل بھی کر رہے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
ایمان لائیں اور عمل اچھے کریں. اب صرف نام کا شیعہ نہ بنے بلکہ علی کا سچا شیعہ بنو. علی کا سچا شیعہ وہ ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خم، جہاد سب پر اپنا ایمان رکھتا ہے اور عملی طور پر بھی اسے ثابت کرتا ہے. تو رسول پاک کو سب کو معلوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں بولتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت علی علیہ السلام کے ماننے والوں کو شیعہ کا نام دینا یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جا پایا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے سوا کچھ نہیں بولتے. اب جو بھی علی کو مانتا ہے وہ علی کی بھی مانے، وہ رسول کی بھی مانے، اللہ کو بھی مانے. یعنی ایک اللہ ولی ہے، دوسرا رسول ولی اور تیسرا علی ولی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا ماننا ہے تو اولی الامر کا بھی ماننا ہے. اولی الامر وہی کچھ کہتا ہے جو رسول پاک فرماتے ہیں، اور جو رسول پاک فرماتے ہیں وہ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی تضاد ہو. جو بات اللہ نے کروائی رسول پاک سے وہی رسول پاک نے حضرت علی سے کروائی، اور جو علی علیہ السلام کہتے ہیں فرماتے ہیں وہی رسول پاک فرماتے ہیں، اور وہی اللہ کا کلام ہوتا ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں دیتے، تو علی علیہ السلام بھی ایسی شخصیت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف، آپ کی سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم الخير البرية جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. یعنی ان کے لیے جنت کے اندر باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا ہے، وہ اللہ سے راضی. اور وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہی اچھے عمل کرے گا. اس کے بارے میں باقاعدہ روایات ہیں جو اہل سنت کے طریقے سے ان کی مشہور کتابوں سے نقل ہوئی ہے، اور شیعوں کی مشہور کتابوں سے بھی نقل ہوئی ہیں. اور اس کی تفسیر جو ہے علی علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ تفسیر ہوئی ہے. سورۃ البینہ آیت 7. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ سب کے لیے ہے تو ہم کون سا کہتے ہیں کہ سب کے لیے نہیں ہے؟ سب کے لیے ہے، لیکن رسول پاک نے فرمایا کہ علی ہیں خیر البریہ، اور اس کے ماننے والے، علی کے ماننے والے جدا نہیں ہیں، وہ وہی بات مانتے ہیں جو رسول پاک نے علی کو فرمائی اور جو اللہ نے رسول پاک سے کہا.
علماء کرام نے بہت سی روایات نقل کی ہیں۔ تو رسول پاک نے فرمایا تھا کہ علی تیرے شیعہ اور تم ہی کامیاب ہو۔ اب ہم چلتے ہیں، سیوطی نے در منصور میں یہ جو آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اس کی تفسیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابن عساکر نے جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک وقت ہم رسول پاک کی خدمت میں حاضر تھے اور علی علیہ السلام تشریف لائے، تو رسول پاک نے کہا، رسول پاک نے ارشاد کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن یہ اور ان کے شیعہ کامیاب ہے۔ اور پھر یہ آیت نازل آئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ تو جس وقت علی علیہ السلام آتے تھے تو اصحاب رسول کہتے تھے خیر البریہ آ گئے ہیں۔ سیوطی نے در منصور میں بڑے اعلیٰ پایا کے ایک عالم ہے۔ اس طرح سے آگے اور بھی بہت سے اکابرین سے ہم بیان کریں گے۔ یہاں یہ جی علامہ عبد الرؤف ہے المناوی، اور کتاب ہے جی کنز الحقائق، اور کتاب کا صفحہ 82، وہاں بھی یہی لکھا ہے، انہوں نے روایت کی ہے کہ علی کے شیعہ کامیاب ہے، یعنی علی تو ہے ہی ہے کامیاب، علی کے شیعہ بھی کہ شیعۃ علی ہم الفائزون، علی کے شیعہ کامیاب ہے۔ ہمارا یہ اہل سنت کی کتابوں سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل تشیع تو مانتے ہی مانتے ہیں، لیکن بہت سے اکثر علماء کرام جو کہ متعصب نہیں ہیں وہ علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں انہوں نے لکھی بھی ہیں اور صحیح احادیث لکھی ہیں۔ اس طریقے سے دلمی انہوں نے بھی نقل کیا ہے، حیثمی نے مجمع الزوائد کی کتاب المناقب کے اس کے اندر لکھا ہے کہ مناقب علی کے اندر علی بن ابی طالب کے بارے میں لکھا ہے، اور روایت بھی علی ہی سے ہی ہوتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تم اور تمہاری شیعہ خدا کی بارگاہ میں اس حال میں پہنچو گے کہ تم اس سے راضی ہو اور وہ تم سے خوش ہوگا، اور تمہارا دشمن اس حال میں حاضر ہوگا کہ خدا اس پر غضبناک ہوگا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی حیثمی نے مجمع الزوائد کی کتاب ہے مناقب، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے طبرانی نے بھی اپنی کتاب اوسط میں روایت کی ہے، اور ابن حجر مکی جو ہے انہوں نے بھی سوائق کے صفحہ 96 پر روایت کی ہے، وہ بھی یہی بات وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا اے علی مبارک ہو، خدا نے تمہیں، تمہاری ذریت، تمہارے بیٹوں، اہل
تمہارے شیعوں اور تمہارے شیعوں کے دوستوں کو بخش دیا ہے۔ کون سی کتاب ہے جی؟ ابن حجر کی کتاب صواعق، صفحہ 96 طبرانی کے اندر بھی ابن حجر نے بھی لکھا۔ باقی سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ یہ چیزیں لوگ چھپاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں اور باطل کو بڑھاتے ہیں۔ تو آج کل دور ہے انٹرنیٹ کا، ہر چیز موجود پڑی ہے نیٹ پر، تلاش کیجئے، دیکھیے، کتابیں پڑھی ہیں، پی ڈی ایف کے اندر موجود ہے، اگر کوئی بندہ خرید نہیں سکتا تو پی ڈی ایف میں دیکھ لے۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت آ رہی ہے جی، ایوب سجستانی، انہوں نے ابو قلابہ سے روایت کی ہے اور انہوں نے ام سلمہ نے بتایا ہے، یعنی ام سلمہ سے روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے روز علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب ہوں گے، خیر البریہ، علی اور ان کے شیعہ بہترین خلائق ہوں گے۔ آگے اور بھی بہت سی حدیث آئیں گی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آج کا دور ہے کہ نیٹ کا صحیح استعمال کیا جائے تو انسان سچائی تک پہنچ سکتا ہے۔ آگے جی جریر طبری، اور یہ طبری نے اپنی تفسیر کے اندر ابو جارود سے، اور ابو جارود نے محمد بن علی سے روایت کی ہے۔ اب ایک ہے جی مجمع زوائد ہے، جز 9 ہے، صفحہ 131، اور اس طرح سے فضائل الخمسہ میں صحائح 7 جز 2 صفحہ 117 اور صفحہ 118، اور اسی طرح سے بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 197، یعنی 197۔ کیا کہا ہے؟ رسول پاک کا ارشاد ہے کہ علی، تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں، اولئک خیر البریہ۔ تو حق ہے، باطل باطل ہے۔ جو لوگ تھوڑی سی بھی کاوش کریں گے انہیں حق اور سچ اپنے سامنے یہاں دیکھیں گے۔ تعصب کے اینک اتار کر اگر آدمی انسان حق کی تلاش کرے تو اس کو حق ہر حال میں مل جائے گا۔ سیوطی نے در منصور میں جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل کیا ہے، اس حدیث کو ابن عدی اور ابن عساکر نے علی سے مرفوع طریقہ سے نقل کیا ہے، مرفوع طریقہ سے، کہ علی خیر البریہ ہے۔ ابن عدی نے
ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں جب یہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی سے فرمایا روز قیامت تم اور تمہارے شیعہ خدا سے خوش اور وہ تم سے راضی ہوگا. یعنی علی اور اس کو ماننے والا گروہ. شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ. شیعہ نے علی، علی کو ماننے والا. آگے ہے ابن مردویہ نے علی سے روایت کیا کہ آپ نے کہا مجھ سے رسول نے فرمایا کیا تم نے خدا کا قول ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ نہیں سنا ہے؟ تمہاری اور تمہارے شیعوں کی میری اور تمہاری وعدہ گاہ حوض کوثر ہے. جب امتیں حساب کے لیے آئیں گی تو تمہیں اور تمہارے شیعوں کو عزت کے ساتھ بلایا جائے گا اور بٹھایا جائے گا. ابن حجر نے اس روایت میں لکھا ہے اور جمال الدین زرندی نے ابن عباس سے بھی روایت کی ہے. اور طبری کے اندر کیا ہے جی جلد 3 صفحہ 171 سورہ بینہ کی تفسیر. سورہ بینہ کی یہ 7ویں آیت ہے. اور در منصور کے اندر در منصور کے اندر سیوطی تفسیر بینہ میں ہے. تو رسول نے فرمایا تھا یا علی تم اور تمہارے شیعہ ہے کہ قیامت کے روز تم خدا سے راضی اور وہ تم سے راضی ہوگا اور تمہارا دشمن اس حال میں آئے گا کہ وہ غصہ میں ہوگا اور اس کے ہاتھ گردن کے توپ میں پڑے ہوں گے. جناب ہم نے بارہا یہ تفسیرات دکھائی ہیں سیوطی کی طبری کی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اہل تشیع کے یہاں تو بہت روایات ہیں ائمہ اکرام سے علیہم السلام. اسی روایت کو شبلنجی نے نور الابصار میں نقل کیا ہے کہ اسلام میں محبت اہل بیت کا مقام کیا ہے. اور پھر محمد بن یعقوب کلینی نے اپنی اسناد سے ابو حمزہ سمالی سے اور انہوں نے ابو جعفر سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج اور ولایت پر رکھی گئی ہے. اور جس طرح سے ولایت کی طرف دعوت دی گئی ہے اس طرح کسی بھی چیز کی طرف نہیں بلایا گیا. ہماری پیچھے والی مجلس آپ سن چکے ہوں گے، دیکھ چکے ہوں گے کہ کہا تھا کہ بلغ ما انزل الیک، اے رسول تو جو تجھ پر نازل ہوا ہے اس کی تبلیغ کر دے، اور اگر تبلیغ نہ کی تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. محمد بن یعقوب کلینی نے اپنی اسناد سے اجلان ابو صالح سے روایت کیا. انہوں نے کہا میں نے ابو عبداللہ امام صادق کے تمہیں عرض کیا مجھے ایمان کی حدود و تعریف سے آگاہ کیجیے. تو حضرت امام صادق جعفر صادق علیہ السلام نے کہا فرمایا کیا
کہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، جو چیزیں خدا کی طرف سے لائے ہیں اور وہ حق ہے، 5 وقت کی نماز، ماہ رمضان کے روزے، خانہ کعبہ کا حج اور ہمارے ولی کی ولایت اور ہمارے دشمنوں سے دوری اختیار کرنا۔ یہ اہل تشیع کی روایات آ گئی ہیں جی۔ اور سوائے کے مورکہ ہے 96 ہے صفحہ، جو نور الابصار ہے، جلد 7 صفحہ 70، اور پھر صفحہ 115، یعنی اس طرح سے بہر انوار ہے، جلد